السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں توقیر بدر آپ سبھی سامعین و ناظرین کی خدمت میں حالیہ کرونا وائرس اور اس بابت جو سرکاری ہدایات ہیں، احتیاطی اقدامات ہیں، اور پھر بحیثیت مسلمان جو ہمارے حق میں نماز جمعہ و جماعت ہے، اس سلسلے میں کیا کچھ ہماری پیش رفت ہونی چاہیے، اور کچھ سوالات جو ہمارے پاس آئے ہیں اور ساتھیوں نے اس سلسلے میں ویڈیو کی شکل میں اپنی باتیں رکھنے کی ہم سے درخواست کی ہیں، اس حوالے سے چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ وائرس اپنی تیزی سے پھیلاؤ کی وجہ سے اور فی الحال اب تک اس کی کوئی علاج دریافت نہ ہو سکا، اس حوالے سے کافی خطرناک ہے۔ اس کی خطرناکی سے بچنے کے لیے ہمیں فی الوقت سوشل ڈسٹینس یعنی سماجی فاصلہ بنائے رکھنا ہوگا اور اس پہ مکمل توجہ دینا ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ سرکاری ہدایات اور عوامی اپیل سبھی یہی کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی گھر سے باہر نہ نکلے۔ مطلب کیا کہ بھیڑ والی جگہوں سے بچ کر رہیں، دوری بنائے رکھیں، اور الگ الگ جگہوں سے چند لوگ کہیں اگر اکٹھے ہوتے ہوں، ساتھ ہوتے ہوں، تو وہ ساتھ نہ ہو، اکٹھے نہ ہو، اس کی نوبت نہ آنے دیں۔ وجہ یہی ہے کہ جب اس بیماری اور اس وائرس کا آدمی کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو چند دنوں تک تو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور جب پتہ نہیں چلتا تو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں صحت مند ہوں، وہ ہر جگہ آنا جانا کرتا رہتا ہے، اور اپنے ساتھ ساتھ اس بیماری کی چپیٹ میں دوسروں کو بھی لیتا چلا جاتا ہے۔ وہ مساجد میں کیا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ الگ الگ جگہوں سے لوگ آتے ہیں، الگ الگ محلے، الگ الگ گھر سے آتے ہیں۔ تو یہ جو ہدایت آئی ہے کہ بھیڑ بھاڑ والے جگہوں پہ اکٹھے نہ ہوں، الگ الگ جگہوں سے کوئی ایک جگہ نہ آئے، تو اس کے دائرے میں ہماری مسجد بھی آتی ہیں، مندر، چرچ، گرودوارے سبھی آتے ہیں۔ چنانچہ جو گائیڈ لائن سرکاری طور پہ جاری کیے گئے ہیں، اس کی جو شقیں ہیں آپ اس کو دیکھیں تو اس میں بات سمجھ میں آئے گی۔ باضابطہ یہی کہا گیا ہے کہ آل پلیسز آف ورشپ ول بی ریمین کلوزڈ، ساری جو عبادت گاہیں ہیں ان سب کو بند رکھا جائے گا فور پیپل، عوامی طور پر۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو بند رکھا جائے گا، یہ کسی کے ساتھ اس میں استثنائی کوئی خصوصی رعایت نہیں کی جائے گی، وداؤٹ اینی ایکسیپشنس۔ اب اس ہدایت نامہ کی روشنی میں کئی ساتھیوں نے یہ سوال رکھا ہے کہ پھر ہمیں یہ بتایا جائے ہم اپنی مسجدوں میں جماعت اور جمعہ کے حوالے سے کیا اقدامات کریں، ہمارے اوپر کیا ڈیوٹیز اور کیا ذمہ داریاں آتی ہیں۔ اس شق کے حوالے سے جو باتیں آئی ہیں اور جو ہدایات جاری کی گئی ہیں، آپ یہاں اسکرین پر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال میں آپ لوگوں سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ابھی مساجد میں جو بھی ہونے والی جماعت اور جمعہ کے حوالے سے سوالات آئے ہیں، جن ساتھیوں نے اس کے بابت پوچھا ہے، میں ان کے سوالوں کا جواب دینا مناسب سمجھوں گا۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں کو یہ بات اب تک سمجھ میں نہیں آئی ہے اور جن کو سمجھ میں آ گئی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ ان تک یہ بات پہنچائیں جن کو سمجھ میں نہیں آئی ہے، کہ سرکاری طور پہ اس کو بہرحال روک دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا، عوام کے لیے ان سب چیزوں کو بند رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اگر آپ اس قانون کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ قانون اپنے طور سے نمٹے گا۔ ایک بات تو یہ دھیان میں رکھیں۔ دوسری بات، احتیاط اور توکل، ان دونوں کی کیا حقیقت ہے اس کو بھی ذہن میں آپ رکھیں۔ اب ان باتوں کے علاوہ جو یہاں پہ ذمہ داری بنتی ہے وہ میں یہ بتا دوں آپ کو، اس میں ہمیں دو کام کرنے ہوں گے۔ جو لوگ باہر سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، ظاہر سی بات ان کے لیے مسجدوں کو بند رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو وہ مسجد برائے کرم نہ جائیں۔ اور میں نے بتا دیا وہ اس لیے کہ آپ ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو صحت مند سمجھ رہے ہو، لیکن جا کر کے آپ دوسروں کو متاثر کر دیں، یا وہاں پہ جو آ رہا ہے وہ اپنے آپ کو صحت مند سمجھ رہا ہے لیکن وہ بیماری سے جھوج رہا ہے اندر اندر، وہ آپ کو متاثر کر دے، تو آپ کے فائدے کے لیے یہ ہے چنانچہ کوئی مسجد نہ جائے، بلکہ ایسے موقع پہ گھروں کے اندر جماعت کا اہتمام کرے۔ ایک اچھا موقع ملا ہے کہ اپنے گھروں کو اپنے سجدوں سے آباد کریں، اپنے بچوں کے ساتھ کہہ لیجیے کہ جماعت کا اہتمام کریں، ہم انہیں بھی جماعت کے کیا طریقہ کار ہے، کیا فوائد ہے وہ سیکھیں، سکھائیں، سمجھائیں، عملاً ان کو بتلائیں۔
تاہم جو لوگ مسجد میں رہتے ہیں، امام ہے، مؤذن ہے، یا اور بھی دیگر صفائی کے لیے خدام وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے لیے مسجد ہی ان کا گھر ہے۔ وہ مسجد کے لیے پیپل یا باہر کے جانے والے نہیں ہیں، وہ عام جیسے لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہیں، ویسے اللہ کے گھر میں وہ بیچارے اللہ والے لوگ ہیں، تو وہ اپنے اس گھر میں یعنی اسی مسجد کے اندر اپنی جماعت کا اہتمام کریں گے اور اس کو آباد رکھیں گے۔ مطلق نہ تو اسے بند کر دینا ہے، نہ مطلق آپ کو جماعت چھوڑ کر کے گھر بیٹھ رہنا ہے، یہ فرق ہے، اس کو سمجھیں آپ۔ اس حوالے سے بھی جو بڑے اکابر علماء ہیں ان کی کیا باتیں آتی رہیں، اخبارات کے توسط سے اب تک وہ باتیں آئی ہوں گی، ممکن ہے اسکرین پہ وہ چیز آپ کو دکھایا جائے، آپ اسے دیکھ لیں۔ تو یہ تو گھر پہ رہنے والوں کے لیے بات آ گئی، اور مسجد میں جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے یہ بات آ گئی، تاکہ مسجد بھی ویران نہ ہو۔ ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها، جو کہا گیا کہ ویرانی کی کوشش نہ ہونی چاہیے اس میں، ورنہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ہم اس سے بچ سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ احتیاط کرنا ہے تو زیادہ بھیڑ بھاڑ والے لوگ وہاں پر نہ جائیں، نہ وہاں پہ یہ بھیڑ لگائیں، بلکہ اپنے اپنے گھروں میں آپ رہیں۔ وہ اللہ والے اللہ کے گھر میں رہتے ہیں، ان کے لیے وہی گھر ہے، وہ وہاں رہ کر کے مسجد کو آباد رکھیں گے۔ یہ تو جماعت کے حوالے سے بات آ گئی۔ اب آتے ہیں جمعہ کے حوالے سے۔ اس سلسلے میں زیادہ تر لوگوں نے ہم سے پوچھا ہے، ان کو میں بتانا چاہوں گا دو باتیں۔ ایک تو یہ کہ ایسے موقع سے آپ اپنے گھروں میں ظہر کو قائم کریں، ظہر کی نماز جس طریقے سے پڑھتے ہیں آپ وہ پڑھ لیں۔ تاہم ایک بات یہاں پہ آتی ہے، چند ساتھیوں نے یہ بھی پوچھا کہ ایسے موقع سے جمعہ کے دن اگر ظہر کی نماز ہم پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ تو مکروہ تحریمی ہے، پھر کیا کریں ہم؟ یا ہم سے کبھی جمعہ کی نماز چھوٹی نہیں ہے، اب یہ نماز ہم چھوڑ دیں، یہ دل نہیں مانتا ہے، اس کے لیے ہم کیا کریں؟ مسجد میں تو خیر آپ نے کہہ دیا کہ جو لوگ ہیں وہ اپنی ادا کر لیں گے، ہم نہیں جا سکیں گے، تو ہم کیا کریں؟ کیا ہم گھروں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کون سی نماز؟ جمعہ کی نماز، ظہر کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، جی ہاں، آپ میں سے اگر کسی کو یہ شوق ہے کہ میں اپنے گھر پہ ہی جو لوگ اکٹھے ہیں وہ خطبہ دیں، جماعت کریں اور ہم جمعہ کی نماز پڑھ لیں تو آپ جمعہ کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنا واجب نہیں ہے آپ کے اوپر، لیکن آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی دلیل کے لیے آپ یاد رکھیے، دارقطنی کی ایک روایت ہے، الجمعۃ واجبۃ علی کل قریۃ فیہا امام وان لم یکونوا الا اربعہ والی روایت، اسکرین پہ آپ کو وہ دکھائی جائیں گی، آپ اسے بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات آتی ہے کہ بھائی ہم تو یہ گھر پہ پڑھ رہے ہیں، مسجد میں تو نہیں جا رہے ہیں، تو یہ نماز کیسے ہوگی؟ اذن عام بھی یہاں پہ نہیں ہے، جبکہ یہ ساری شرطیں ہماری کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، صحت جمعہ کے حوالے سے مسجد کا ہونا یہ ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شرط نہیں ہے، یعنی ایسی کوئی شرط نہیں ہے یہ کہ اگر آپ مسجد میں نہیں ہیں، مسجد سے ہٹ کے کہیں اور جمعہ ادا کر رہے ہیں تو آپ کی جمعہ ہوگی ہی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسکرین پہ ایک ابو داؤد جو مشہور حدیث کی کتاب ہے اس کی شرح کے حوالے سے آ رہی بات سامنے میں، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اذن عام کی جہاں تک بات آتی ہے تو یاد رہے اذن عام والی بات بھی یہ متفق علیہ شرط نہیں ہے، علامہ شان نے بڑی تفصیل سے اس پہ بات کی ہے، رد المختار کے اندر اور در مختار کے اندر جو عبارت ہے وہ پیج بھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، آپ اس پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے دارقطنی کی عبارت بتائی، اور جو اشکالات آپ کو کئی ساتھیوں نے کال کر کے پوچھا یہ کہ اذن عام والی بات پھر کیا ہوگی، یہ نماز تو ہم گھر پہ پڑھ رہے ہیں یا کہیں حال پہ اکٹھے ہو کر پڑھ رہے ہیں، جو بھی لوگ ہمارے گھر کے افراد ہیں 4-5 جو گھر پہ ہی رہنا ہے بھائی ہمیں، کبھی ہم نے جمعہ چھوڑا نہیں ہے تو کیا کریں ہم؟ اس کے حوالے سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ باقی جو لوگ اپنی ظہر پڑھنا چاہے وہ اپنے اپنے فرادہ طور پہ ظہر پڑھ لیں گے، اس لیے کہ جماعت کرنا اس دن مکروہ تحریمی ہوتی ہے، یہ شکل بھی آپ کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں، جو لوگ اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں کہ بھائی امام کے علاوہ امام کے علاوہ 3 آدمی ہونی چاہیے، جیسے کہ فسعوا الی ذکر اللہ کے اندر کہا ہے امام شامی نے بھی، علامہ شامی نے، کہ فسعوا میں جمع کا صیغہ 3 آدمی وہ ہو، اور ایک ذاکر یا خطیب جو ہے جس کو امام کہتے ہیں 4 وہ، اور دارقطنی کی روایت بھی آ چکی ہے، لم یکونوا الا اربعہ، نہ زیادہ ہو مگر 4 ہو صحیح تو ان پہ جمعہ واجب ہے۔ تو اس حوالے سے اگر اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں کہ امام کے علاوہ 3 لوگ ہو اور وہ کسی کے گھر پہ یا کسی کے حال میں نماز ہو رہی، مسجد نہ ہو، تو کیا نماز ہوگی یا نہیں جمعہ کی نماز، اسپیشلی جو پوچھ رہے ہیں، تو میں ان کے لیے بتا دوں، ایشیا کی سب سے عظیم درسگاہ اور دارالفتہ دارالعلوم دیوبند، جس کو سبھی عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس پہ بھروسہ بھی رکھتے ہیں، ان کا فتویٰ آپ دیکھ سکتے ہیں، ان فتاویٰ کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، آپ وہاں کے جا کے دیکھ لیں۔ تو خلاصہ یہ سمجھ میں آیا کہ جو لوگ جماعت اور جمعہ کے حوالے سے پوچھ رہے تھے ان سبھی سرز یہی ہے کہ مسجدوں میں نہ جائیں، اپنے اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کریں، اور مسجدوں میں جو لوگ ہیں مسجد کے وہ وہاں اہتمام کریں۔
ساتھ ہی ساتھ جو ہدایات آپ کو دی گئی ہیں اس کا مکمل طریقے سے آپ پالن کریں، تاکہ آپ خود کو بھی محفوظ رکھ سکیں، سماج اور معاشرے کو محفوظ رکھ سکیں۔ اور ہر نماز کے بعد آخر میں آپ سے عرض یہی ہے کہ اپنے لیے، اپنے گھر خاندان والوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے اس قوم کے لیے، ملت کے لیے، سارے عالم کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مصیبت سے نجات دے، اور ہماری عبادت گاہیں، ہماری مساجد پھر سے ہمارے لیے اسی طریقے سے کھل سکے جس طریقے سے ہم آ رہے تھے، جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ وہ دور جلد ہی ہم سب کے بیچ وہ لائے۔ ساتھ ہی ساتھ جو حضرات اس سے اتفاق رکھتے ہوں اور ان کو یہ چیز اچھی لگ رہی ہو تو وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ مزید جو مفید معلومات باتیں آئیں گی انشاءاللہ وہ آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے اور اس کی اطلاع